آپ پر ایک الزام ہے کہ آپ بہت زیادہ پرو عمران خان، پرو پی ٹی آئی، ضرورت سے زیادہ. تو کیا وجہ ہے؟ بہت پسند ہے آپ کو عمران؟ میں نے عمران خان کے بندوں کی جتنی ٹھکائی کی ہے اتنی بھی شاید کسی نے اچھا، بندوں کی ٹھکائی تو حسب توفیق ہم بھی کرتے رہتے ہیں، عمران کی ٹھکائی نہیں کرتے. آپ کو لگتا ہے کہ ان تینوں میں بہتر کون ہے؟ اگوا 3 آپشن ہے نا پاکستان میں. نہیں، وہ تو کوئی مقابلہ ہی نہیں. تو پھر میں جو سمجھتا بہتر ہوں option ہے عمران اس کے کی توہین ہے کمپیئر کرنا ان لوگوں کے ساتھ. تو پھر اسی لیے میں نے انالیسس کیا، مجھے لگا یہ بندہ ٹھیک ہے، تو تھوڑا جھکاؤ میرا بعض اوقات اس کی طرف آ جاتا ہے. دیکھیں، جہاں یہ غلطی کریں گے نشاندہی ہماری رسپانسبلٹی ہے، وہ ہم کرتے رہیں گے. جہاں وہ لوگ اچھا کریں گے وہ بھی ہم کہہ دیتے ہیں کہ شہباز شریف نے کچھ کام اچھے کیے، ہم بتاتے ہیں کہ بہت اچھا کیا، لیکن اس کی اولاد نے لوٹ مار کی ہے تو بتاتے ہیں جی لوٹ مار کی ہے. اب ان کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے بارے میں صرف اچھا بتاؤ. میں آپ کو 2-3 چیزیں عمران خان کی بتا دیتا ہوں، میں لوگوں کو نارملی نہیں بتاتا. میں نے 2011 میں یا 12 میں اس کا پہلا انٹرویو کیا عمران خان کا. میں نے بڑے عجیب سوال پوچھے، گھر کیسے چلتا ہے، پیسے کہاں سے لاتے ہو، یہ کیسے مینٹین کیا ہے، بنی گالا. تو عمران خان نے اپنے کپڑے اتارنا شروع کر دی. میں نے وہ بیچا، میں نے یہ کیا، میں اپنے گھر آیا اس دن رات کو تو میرے فادر مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا وہ نہیں کر رہا تھا تو شرم کر لیتا. میں نے کہا جی ابو جی. کہتے یہ جو باتیں تو نے آج عمران خان سے پوچھی ہیں ایگزیکٹ یہی باتیں تو نواز شریف سے اور زرداری سے پوچھ سکتا ہے. میں نے کہا ابو جی وہ تو لڑائی ہو جائے گی، وہ تو بات کرنے ہی نہیں دیں گے. نہیں، اس کا سیدھا سا جواب تھا، وہ دعویٰ ہی نہیں کرتے. عمران تو دعوے دار ہے نا کہ میں نے کبھی 2 نمبری نہیں کی. وہ تو بیچارے دعوے نہیں کرتے. ایک دھیلے کی کرپشن کا وہ کہتے ہیں شہباز شریف صاحب. شہباز شریف صاحب لیکن دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں نے اپنے فادر کو کہا، میں نے کہا جی وہ تو موقع ہی نہیں دیتے ایسی بات کرنے کا، وہ تو پہلے طے کرتے ہیں کہ آپ نے یہ پوچھنا ہے اور یہ نہیں پوچھنا، پھر انٹرویو دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر دیکھو یہ ان سے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ بلو دا بیلٹ جاؤ، لوگ ابھی تک اس کے ساتھ جاتے ہیں. وہ سوالات جو نواز شریف سے پوچھے جانے چاہیے وہ سوالات لوگ آج بھی عمران خان سے پوچھتے ہیں. نواز شریف روز اپنے گھر کے دروازے سے باہر آتا ہے وہاں لندن میں، وہاں 10-12 صحافی کھڑے ہوتے ہیں. آپ نے کسی کو ایک دفعہ بھی پوچھتے ہوئے سنا کہ میاں صاحب یہ گھر کیسے لیا؟ وہ پھر نیکسٹ ڈے آئے گا نہیں وہاں پہ. آفتاب بھائی وہ لندن ہے، وہ نیکسٹ ڈے وہاں پہ آ سکتا ہے. نہیں، سوال نہیں کرنے دیں گے اسے. آپ ان کا سسٹم آپ چیک کریں کیسا ہے. ان کا سسٹم آپ کوئی ایک پوچھ پائے میاں صاحب یہ گھر ہے نا 2 نمبر، اس کا جواب آپ نے نہیں دیا ہوا وہاں پہ. وہ منی ٹریل آپ سے مانگا تھا، آپ آج تک نہیں دے سکے. اس کا منی ٹریل اگر ہے تو ہمیں دے دیں، ہم بھجوا دیتے ہیں پاکستان. کوئی نہیں پوچھ سکا، وہ سوال لیتے ہی نہیں ہیں. اچھا ایک تو مجھے اس سے لگا. دوسرا میں نے ایک دن ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت بنی تو میں نے لتاڑ کے رکھ دیا حکومت کو. کوئی ایشو ہوا تھا ایسا تو مجھے فون آیا نعیم الحق صاحب کا. انہوں نے کہا جی وہ عمران خان صاحب آپ کا تھینکس کہہ رہے تھے. میں سمجھا طنز کر رہا ہے. نارملی ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہم کسی حکومت کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو وہ جھگڑا کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بعد میں کہا نہیں وہ آپ کو تھینک. میں تھوڑے عرصے بعد اسلام آباد گیا، میں نعیم الحق سے ملا. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا یار تھینکس کس بات کا، میں نے لتاڑ کے رکھ دیا تمہاری گورنمنٹ کو، آپ کے وزیر اعلیٰ کو میں نے پتہ نہیں کیا کچھ ڈکلیئر کیا اور یہ سارا کچھ ہوا، ہم نے تو آپ کے بیٹا غلط کیا تھا. اس نے کہا نہیں یہ نہیں تھا، خان نے ان کو سمجھایا تھا یہ مت کرنا، پھنس جائیں گے، یہ غلط کام ہے. تم نے جب اس کے اوپر پروگرام کیا تو اس نے رسپونڈ کیا کہ بہت شکریہ تمہارا. وہ ڈفرنٹ ہے سر، وہ اس طرح کا نہیں ہے. ابھی تھوڑے دن پہلے ان کے وفاقی وزیر نے آدھا گھنٹہ میرے اوپر پریس کانفرنس کی ہے، غلام سرور نے. ہاں مجھے اس نے دھمکیاں دی، مر بھی سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں. مجھے وکلا نے کہا کہ اس کے اوپر کیس کر دیں، آپ کا بنتا ہے. بیچ میں یہ بھی کہتا رہا کہ نون لیگ کا بندہ ہے. اس کا میرا بڑا نقصان کیا تم نے، پتا تمہیں اس معاملے میں؟ جی میری ٹیم اب بھی وہاں پہ گئی ہوئی ہے، رنگ روڈ پر اس اسکیم کے اوپر ڈاکیو کر رہے ہیں ہم، رپورٹنگ بھی ہو رہی ہے اس کے اوپر. ہم بہت بڑا سکینڈل ہے، بڑا کچھ کر رہے ہیں. میں نے فون کیا تو خان صاحب اس وقت انہوں نے اٹینڈ نہیں کیا، غلام سرور خان صاحب نے. تو گھنٹہ بعد ان کی کال آئی، میں اس وقت جم میں تھا. میں نے پھر معذرت بھی کی اور ساتھ کہا کہ اب میں اویلیبل ہوں. لیکن بائی دیٹ ٹائم انہیں سمجھ آ چکی ہوگی کہ یہ بھی اسی حوالے سے میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے. اپنی آپ کے قابو آئیں گے وہ، تو اب بھاگ گئے. پھر ہی نیور کالڈ اس میں آفتاب بھائی ایکچولی ہوا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کا نا ایک بڑا ایشو ہے جو ان کے ساتھیوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. ان کے لاہور میں، میاں والی میں اور راول پنڈی میں ایسے گندی نوعیت کے سورس ہیں کہ وہاں پہ کچھ بھی غلط ہوگا وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے. ان 3 شہروں کے اندر کچھ بھی ہوگا عمران خان کو انفارمیشن مل جاتی ہے، اور ایسے عجیب طریقے سے پنڈی، میاں والی اور لاہور. اچھا ان 3 جگہوں پہ پرانے گھاک قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پہ، وہ اس کا سورس ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کا. یہاں پہ کچھ کر کے آپ نہیں بچ سکتے. پنڈی کے اندر ان کا ایک دوست ان کے پاس آتا ہے اور انہیں آ کر کہتا ہے خان صاحب آپ کو بڑی بدوائیں پڑیں گی، آپ کا ایک رنگ روڈ بن رہا ہے، اس کی الائنمنٹ ٹھیک نہیں ہے، گاڑیاں الٹیں گی، تباہ ہوں گی، لوگ گرتے رہیں گے، جب تک روڈ رہے گا لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے، تاریخ میں آپ کا برا نام لکھا جائے گا. انہوں نے کہا میں نے تو بریفنگ لی ہوئی ہے، بہت اچھا، چیک کر لیں آپ. خان صاحب نے بریفنگ بلائی، پوچھا، وہاں کا کمشنر تھا، اس نے قسم اٹھائی، اس نے حلف اٹھایا کہ خان صاحب یہ ٹھیک ہے.
اور نقشہ کوئی اور دکھا کے چلا گیا. خان صاحب نے کہا اپنے پرنسپل سیکرٹری کو اس کو چیک کرواؤ. جب انہوں نے چیک کیا تو سارے نقشے آ گئے, کوئی زگ زیگ بنا ہوا ہے, کوئی کسی طرح بنا ہوا ہے, وہ نیا لوپ بیچ میں آیا ہوا ہے, وہ ساری کرپشن پکڑی گئی. اٹک لوپ. دوبارہ بلایا اس کو. اب وہ آیا, اس نے آگے کہا سیکرٹری نے کہ سر وہ ایکچولی نا تھوڑا سا آپ کو پتا ہے کہ الائنمنٹ یا کمشنر سوری تھوڑی بہت الائنمنٹ تبدیل ہوتی رہتی ہے. کیپٹن محمود نے کہا. خان صاحب کو پتا چل گیا کہ الائنمنٹ خراب کی. انہوں نے کہا اس کو جا کے ٹھیک کریں فوراً, اور یہ اسی طرح ہوگا جس طرح قانون کے مطابق ہے اور صحیح والا بنے گا. اس دوست کو فون کر کے شکریہ ادا کیا خان صاحب. اس نے کہا جی ابھی نہیں, اس میں کرپشن بھی ہے. پھر خان صاحب کے دوبارہ سے توتے اڑ گئے, یار یہ کیا ہو گیا, کرپشن ہے. اس نے کہا جی اس میں کرپشن ہے, آپ چیک کریں ذرا دوبارہ, یہاں بہت بڑی کرپشن ہوئی ہے اور آپ کے 2 وزراء انوالو ہیں جن میں سے ایک آپ کا بہت پیارا ہے. خان صاحب نے کہا نام. اس نے کہا وہ میں نہیں آپ کو بتاؤں گا, خان صاحب آپ انکوائری کروائیں. اس کا استعفیٰ لے کے خان صاحب نے ساری دنیا کو بتا دیا. پھر نہیں, خان صاحب نے انکوائری کروائی. جب خان صاحب نے اس کو کمشنر کو یہاں سے ہٹایا تو ایک بندہ خان صاحب کے پاس پہنچا, زلفی بخاری, کمشنر کی سفارش کرنے کے لیے کہ اس سے اچھا بندہ کوئی نہیں ہے. خان صاحب کو اس نے آؤٹ آف دا وے جا کے اتنی زیادہ سفارش کی کہ ان کو شک ہو گیا اس کے اوپر, ورنہ یہ تو بلو آئیڈ تھا. خان صاحب کا زلفی بخاری پسندیدہ آدمی تھا, وہ تو ہاؤس ہولڈ سٹف تھا, بہت قریبی. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کمشنر کو میں نکال رہا ہوں کرپشن پہ اور یہ جا رہا ہے آؤٹ آف دا وے, اتنا زیادہ روٹین سے ہٹ کر اس کی سفارش کر رہا ہے, کوئی بات ضرور ہے. انہوں نے فون کیا اپنے اسی دوست کو, اسے کہا یار زلفی بخاری کا تھا. اس نے کہا جی بالکل وہی بندہ ہے. اور دوسرا غلام سرور ہے. غلام سرور نے فنل ایریا کے اندر NOC جاری کیا ایک سوسائٹی کو کہ آپ یہاں پہ بنا لیں, کوئی بات نہیں, جہاز گرے گا تو خیر ہے دیکھی جائے گی. نمبر 1 یہ کروایا اس نے. نمبر 2 انہوں نے رنگ روڈ کے اوپر اس سوسائٹی کو لا کر اس کی 20,000 سے زیادہ فائلیں اس کے بیٹے نے بیچی. یہ سارا پیسہ جو. اور زلفی بخاری کا کیا معاملہ تھا, وہ کہتے ہیں کہ 1 انچ بھی زمین نہیں ہے. میں آپ کو FIR ابھی کر دیتا ہوں, واٹس ایپ آپ دکھا دیں ٹی وی پہ. یہ وہ FIR ہے جو ان کی بہن نے کروائی ہوئی ہے کہ یہ ایک کمپنی ہے, اس کی 38% کی میں پارٹنر ہوں اور اس کے پاس اتنی زیادہ زمین ہے اور اس کا حصہ میرا ہے. 2019 میں انہوں نے کروائی تھی, یہ بھول گئے تھے, یہ سمجھے شاید ختم ہو گئی ہے. وہ FIR بھی اب موجود ہے ہمارے پاس. تو زلفی بخاری تو پھنس گیا. تو عمران خان کیسے نکلیں گے ان سارے جھنجھٹوں سے؟ تو ایسے مطلب بہرحال رنگ روڈ ایک پروجیکٹ ہے جس میں بے پناہ کرپشن کی گئی, اسی طرح میٹرو میں کی گئی ہوگی, اسی طرح پشاور کے لاتعداد اور معاملات میں, پھر بلین ٹری سونامی کے اندر بہت ساری باتیں سننے کو مل رہی ہیں. دیکھیں وہ جو پہلے والے پھر یہ لاہور میں جو ایک بہت بڑا پروجیکٹ راوی والا, راوی ایک چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے. بالکل, یہ جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پوری بنی ہوئی ہے جی, تو اس میں کس کس بات کا جواب دیں گے وہ؟ آفتاب بھائی دیکھیں, میں ایک چیز آپ کو کلیئر کروں کہ وہ سسٹم کا حصہ نہیں ہے, وہ آؤٹ سائڈر ہے, ایلین ہے, باہر سے آیا ہوا. وہ ان کے ساتھ ان کے داؤ پیچ ان چیزوں کو نہیں جانتا. بیوروکریسی کے بغیر کرپشن کبھی نہیں ہو سکتی, اور بیوروکریسی کبھی اپنے آپ کو ٹھیک کرے گی نہیں. سیاستدانوں کا اور بیوروکریٹ کا گٹھ جوڑ ہے. بیوروکریٹ سیاستدان کو کرپشن پہ لگاتا ہے اور اس کے ذریعے سے کرپشن کرتا ہے. عمران خان کتنا روکے گا, اس کو بہت ٹائم لگے گا, یہ چیزیں بہت ٹائم کے بعد ہوں گی. ہاں اگر بڑے چور پکڑتا ہے, ان کو جیلوں میں ڈالتا ہے, ایگزامپل بناتا ہے, ہو سکتا ہے وقت گزر جائے اور نئے لوگ اس کو لانے پڑیں گے. اگر اس نے دوبارہ حکومت بنانی ہے یا دوبارہ اگر اس نے الیکشن لڑنا ہے, میرے خیال میں اتنا سبق کافی ہے کہ جو پرانے چور چکے جن کو ٹکٹ دیا تھا ان سے اب ہاتھ باندھ کے معافی مانگ لے کہ میں آپ کو ٹکٹ نہیں دے رہا, یہ نئے لوگ ہیں, یہ الیکشن لڑیں گے. کون لانے دے گا اسے, کون یہ سب کچھ کرنے دے گا؟ آپ بھی بادشاہ بندے ہیں. دیکھیں جو لوگ اس کے ہاتھ پیر بندے ہوئے, کل یاد ہے اژدہے کی مثال, اس کے گرد کوئل ہوئی ہے, کوئل, اس میں سے نہیں نکل پائے گا. لڑنا تو پڑے گا اس کو, اب وہ لڑائی تو نہیں چھوڑ سکتا. بس لڑتے لڑتے ہو گئے گم, ایک کی چونچ اور ایک کی دم. لو میں گم, لو میں گم. حماس والوں کی میں مثال دیتا ہوں آفتاب بھائی. ایک مووی تھی امریکن ہالی ووڈ کی, اس کا نام تھا انڈیپینڈنس ڈے. ہاں, دا انڈیپینڈنس ڈے. اس مووی کو ایوارڈ ملا تھا, آپ کو پتا ہے, آسکر ملے تھے. ول اسمتھ کی نہیں تھی؟ ہاں جی, ولیم اسمتھ کی تھی. ول اسمتھ کی تھی. اس میں جو بیسٹ پارٹ تھا نا, وہ ان کا پریزیڈنٹ ایک سپیچ کرتا ہے, اگر آپ نے وہ سنا ہے تو. ہاں جی, ایک ٹینک کے اوپر کھڑا ہو کر جی جی, وہ مائک پکڑتا ہے اور اس پہ ایک سپیچ کرتا ہے. اس میں اس کا ایک جملہ ہے, وہ کہتا ہے کہ وہ ہمیں تب تک نہیں مار سکتے جب تک کہ ان کو ہم سے لڑنا نہ پڑے. تو حماس نے یہ ثابت کیا ہے. حماس ایکچولی مرنے کے لیے لڑ رہا تھا, لیکن وہ لڑ کے مر رہا تھا. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. عمران خان اس کو پتا ہے میں کمزور ہوں, میں اکیلا ہوں, میں مار کھا رہا ہوں, لیکن لڑ رہا ہے نا, اس کی لڑائی کی قدر کریں آپ. بس ہو سکتا ہے کسی وقت وہ جیتنے کی پوزیشن میں آ جائے, لیکن لڑنا بڑا ضروری ہے. ਭਾਜੀ ارطغرل ڈرامہ وہ ذہن تے سوار ہو گیا ہے. ارطغرل نہیں ہے, ارطغرل ہے, اور یہ بہت بڑی کہانی ہے.
تے ایتھے نہیں نا پوری ہونی زمانہ ہو رہے ہو تو ہور دو دیکھو کل کی گزارش تم بھول گئے ہو. کل ہم نے اس شو میں ہاں جی میل باکس میں ایک بات کہی تھی جی جی کہ کچھ نہ کرنے سے کچھ کر کے ہار جانا بہتر ہے. آپ کو اتنا افسوس نہیں ہوگا جتنا افسوس اس بات پہ کہ یار میں نے کچھ کیا ہی نہیں. اور وہ سپورٹس مین ہے, اس کو ہارنا آتا ہے اور ہار کے بعد پھر وہ لڑتا ہے. اس ٹیم کے ساتھ تو وہ نہیں جیت سکتا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹیم اسے نہیں لانی پڑے گی, ٹیم اس کو بہتر لانی پڑے گی, بہتر نہیں اور بہتر وہ خود ہو جائے گی. اس کے لیے اس کو بڑی مخالفت بھی لینی پڑے گی. آج کل بھی اسے بے پناہ مخالفت کا سامنا ہے. یہ بحث دوسری طرف نکل جائے گی, لیکن یہ بات بڑی پرٹیننٹ ہے, بڑی اہم ہے. وہ بہت مخالفت کا سامنا کر رہا ہے, حتیٰ کہ اس نے یہ تک, میرے سورسز یہ کہتے ہیں, یہ تک کہہ دیا کہ بھائی جان یہ چابیاں, جس دن آپ کہیں گے یہ لیں پکڑیں اور چلائیں. مجھے اس پہ شعر یاد آ گیا, وہ کہتے ہیں سنا ہے شہر کی خاموشیوں پہ قہر ٹوٹے گا, کسی کا جسم بولے گا کسی کی ذات بولے گی, تمہیں معلوم ہے کچھ بولنا کتنا ضروری ہے, اگر خاموش ہو جاؤ گے تو پھر مات بولے گی.